الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم کل دیکھ رہے تھے یہاں سے، اور ہم نے کہا تھا رسم الخط کے بارے میں. ہم نے کہا تھا جہاں پہ یہ سائن ہوتی ہے، یہ والی سمبل جہاں پہ یہ صفر کی سمبل ہوتی ہے، یہ والی سمبل صفر کی سمبل، تو وہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے کام. ایک منٹ میں کہتا ہوں، پہلے ساروں کو بند ویڈیو ایک منٹ. وہاں پہ یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں نہیں پڑھنا ہوتا ہے اس چیز کو، ہے نا. جیسے یہاں پہ لکھا ہے ملئہم، ہم نہیں بولیں گے ملئہم، نہیں، ہم بولیں گے ملئہم. ہم یہاں پہ اس کو نہیں پڑھیں گے، ہے نا. ویسے ہی اب جہاں قرآن میں کہاں پہ آ گیا، پارہ نمبر 11 کی رکوع نمبر 14 میں آ گیا یہ. اور اب دیکھیے یہاں پہ آپ، ولا انا عابد ما عبدتم. یہاں پہ ہم نہیں بولتے ولا انا. انا ہم نہیں بولتے، انا کیا بولتے ہیں، انا، کیونکہ یہاں پہ ہے نا یہ صفر سائن الف کے اوپر، تو یہ نہیں پڑھنا ہوتا ہے. ولا انا عابد ما عبدتم، ایسے پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. ولا انا عابد گنا ما عبدتم، ٹھیک ہے. ایسی موسا، کیا یہ موسا، یہ نہیں پڑھنا ہے سی، یہ موسا پڑھنا ہے. یہاں نہیں کہ یا اس کو بولتے ہیں الف مقصورہ، یہ نہیں پڑھنا ہوتا ہے. اصلی میں الف ایسی ہوتا ہے نا، یہ والا الف. تو موسا ایسی پڑھنا ہے. عیسیٰ، ٹھیک ہے، یہاں بھی یہ نہیں پڑھنا ہے یا، پتہ ہے یہاں کراس دیا ہوتا ہے. زکوٰۃ، زکوات مطلب بولتے ہیں زکوٰۃ بولتے ہیں، ورنہ لکھتے ہیں ایسے نا زکوٰۃ کو، ٹھیک ہے، زکوٰۃ لکھتے ہیں ایسے ہمیں، لیکن زکوات نہیں پڑھتے، زکوٰۃ پڑھتے ہیں ہم. الف مقصورہ، ہاں، اس کو کیا بولتے ہیں، الف مقصورہ. میں بس آہستہ بات کر رہا ہوں، مجھے شاید نیند آ گئی نا، اس لیے میں آہستہ بات کر رہا ہوں. اس لیے گروپ سے نا، میٹنگ سے نکلے دو چار باہر. الف مقصورہ کیا بولتے ہیں، الف مقصورہ. اصلی بولتے ہیں مقصورہ جو شارٹ ہوگا، شارٹ الف، یعنی کہ جہاں پہ ایک الف کی آواز آ جاتی ہے، عیسیٰ، موسیٰ، ٹھیک ہے، مقصورہ. تو الف مقصورہ یہاں پہ یہ اسے ہم بتاتے ہیں. اس کے بعد زکوٰۃ ہے، یہ صلات، صلات ہوتا ہے نماز پڑھنا، صلوات نہیں، صلات لکھتے صلوات ہی، لیکن نماز پڑھتے صلات ہے. صلات، صلات یہ نماز. حیات، حیوات نہیں پڑھتے، حیات پڑھتے، تو یہاں پہ ہم واو کو نہیں پڑھتے، حیات. ایسی مشکات، ہم السلام علیکم. ارے ٹھیک ہے کہ ابھی لیٹ ہوتا ہے، دن بھر بھی تھک گیا ہوتا ہے انسان، تو سحری کے بعد کلاس دیجیے. میں خود دیتا ہوں اس ٹائم پہ کلاس، لیکن مجھے ہوتی ہے اس ٹائم میٹنگ نا، اس ٹائم پہ تھوڑا مجھے کرنی پڑتی ہے. تھوڑا مجھے اس ٹائم کام ہوتا ہے اپنا نا، تو اس ٹائم مجھے ہوتی ہے میٹنگ اسسٹنٹ ٹیوٹرز کے ساتھ، تو تب میں ہوتا ہوں تھوڑا اور اس ٹائم پہ. تو شاید مجھے ہو جائے گی میٹنگ ختم، مانیے آپ 2 3 دن میں، اور پھر پڑھیں گے سحری کے بعد ہی انشاءاللہ. کیا کریں، ہوتا ہوں بہت بزی دن میں. آج سوچے میں کیا کرتا ہوں دن میں، دیکھیے میں کہتا صبح میں اٹھ گیا نا، صبح میں اٹھ گیا لیٹ، پہلی تھی میٹنگ صبح، پھر اٹھ گیا نیند سے میں صبح 11 بجے. تھا کل شب، وہ بس پڑھاتا ہوں میں تراویح، میں تھک جاتے ہوئے پوری رات ہوتی ہے، کیا تراویح پڑھانی ہوتی ہے فل رات میں، لگ بھگ 2 3 گھنٹے. پھر میں گیا کالج میں، 11 بجے جا تھا، 10 بجے کالج، ایک کلاس چھوڑ دیا پہلا. پھر آ گیا میں کالج کے بعد، پھر تھوڑا بزی تھا، ایسے ہی تھوڑا کام وام تھا. پھر گیا اور تراویح پڑھانے کے لیے، اب پڑھانا ہے اور ہے نا، اس تھک جاتا ہے انسان. لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں کوشش کہ میں نہیں تھک جاؤں گا. تو ہمیں کرنی ہے کوشش کہ ہم نہیں تھک جائے نا. ایسے ہی بن جاتا ہے ریزیلینس انسان کو. انسان جب بولے گا میں تھک گیا، وہ تھک جاتا ہے سچ میں، بولا ہے میں نہیں تھک گیا ہوں. اچھا. حیات، ہاں، حیات کیا ہو گیا، زندگی، لائف. حیات، حیوات نہیں پڑھیں گے اس کو. ایسی مشکات، مشکوات نہیں پڑھیں گے، مشکات، مشکات. دیکھیے کیا بول رہا ہے، لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹنے، لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے تو الف پڑھا جائے گا. اچھا وہ کورس آپ جوائن کریے گا، اس میں جو فی ہے نا وہ 500، وہ ضروری نہیں ہے پڑھنا، وہ ضروری نہیں ہے. آپ برستے ایسی آپ آئیں گے ایسی، آپ سب کے لیے فری ہے. آپ کریں گے ایسی وہ جوائن کورس، بولڈنگ میں سینڈ کیا نا آپ کو، اس میں وہ اب کریں وہ اسکین. تو عید کے بعد ہم کریں گے اسٹارٹ انشاءاللہ. شاید 3 اپریل سے نا، یعنی شاید تیسری عید اب ہے، دوسری عید یا تیسری عید اس ٹائم پہ، پتہ نہیں کیا ہے اس ٹائم پہ. ہاں شاید تیسری عید ہے اس ٹائم پہ، تبھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو وہ ہم کریں گے پورا اسٹارٹ بیسک سے، یہ والا کورس نا، تمرین الصرف پڑھیں گے ہم اس میں. مطلب وہ مطلب قرآن کے عربک ہے، آپ مانیے قرآن سمجھیے گا آپ 70% اس کے بعد، کیونکہ
مجھے اس کے بعد ہی کرنا ہے اسٹارٹ فل قرآن کورس، وہ شاید ہو جائے گا، مجھے لگتا ہے 8 مہینے تک وہ کورس ہو جائے گا. ایسے نا ہم پڑھتے ہوں گے اس بار قرآن پڑھیں گے ہم سارا تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اور ہلکا تفسیر جتنا ضروری ہوگا، امپورٹنٹ ہوگا، باقی آپ خود پڑھ سکتے ہیں پھر تفسیر کتابوں سے جو امپورٹنٹ نہیں ہوگا. اچھا، لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے تو الف پڑھا جائے گا، ہے نا؟ انا نہیں، انا. ٹھیک ہے. لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے، ہے نا؟ انا، انا نہیں. اور قواری را جو سردھار میں آ گیا نا، قواری را، پہلے والے میں قواری را پڑھنا ہے یہاں پہ نا، اس یہاں پہ لکھا تھا اس کو قواری را، ہاں قواری را یہاں پڑھنا ہے. اور لیکن نا میں بھی الف وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے. ایک منٹ، کیا بول رہے ہیں؟ اور قواری را، لیکن نا. سر آپ کا ہی نیٹ کمزور ہے کہ میرا ہی کمزور ہوا، رک رک رہا ہے ویڈیو. میرا شاید ٹھیک ہوا، نیٹ نیٹ کمزور آپ کو ہی ہوگا شاید. ہاں میرا نیٹ ٹھیک ہے، میں دیکھا نیٹ میں وہاں مسئلہ ہے. ٹھیک چل رہا ہے نا؟ باقی ان کو ٹھیک چل رہا ہے، ہاں. اچھا، لیکن نا میں بھی الف وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم وقف دیں گے تو لیکن نہ پڑھنا ہے. اگر وقف نہیں دیں گے، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احد ہے نا قرآن کی آیت، تو وہاں پہ لیکن نہ پڑھتے ہیں کیونکہ ہم پاز نہیں دے رہے. اگر میں پاز دے رہا ہوں تو لیکن نہ ہی پڑھیں گے نا سیدھے ہی، وہی بول رہا ہے. اور اگر میں یہاں پاز دوں گا تو مجھے قواری را ہی پڑھنا ہے. یہ پڑھنا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے اچھے سے اس بارے میں. کیا بولے؟ الف وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اگر میں وقت دوں گا نا تو قواری را، قواری را مجھے پڑھنا ہے. لیکن ویسے قواریر من فضة قدروها تقدیرا، ٹھیک ہے، ویسے پڑھیں گے پھر وہاں پہ. نہیں آپ کا کٹ رہا ہے، کٹ رہا ہے میرا نیٹ، پتہ نہیں کیا بول سکتے، ایسا کیوں ہوتا ہے. اب قاعدہ ختم ہونے والا، تھوڑا سا بچ گیا اس میں. دیکھیے، علامات وقف، وقف کی علامات کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اب کہاں کہاں پہ ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے، کہاں کہاں پہ ہمیں پاز کرنا ہوتا ہے، وقف کہاں کرنا ہوتا ہے. یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، کہاں پہ مجھے پاز دینا ہے اور مجھے کہاں پہ نہیں ٹھہرنا ہے. اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے. تو قرآن میں تو نہیں، یہ نشانات کبھی ہوتی ہے آیت کے نشان، کبھی 5 لکھا ہوتا ہے، کبھی میم لکھا ہوتا ہے، کبھی طا لکھا ہوتا ہے، کبھی جیم لکھا ہوتا ہے، کبھی زا لکھا ہوتا ہے. تو کہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. دیکھیے، علامات، اگر یہ والی علامت ہوتی ہے گول سمبل ہے ایسی والی، اس کو بولتے ہیں آیت. اس علامت کو آیت بولتے ہیں. ایسے بولتے ہیں آیت، بولتے ہیں نشانی کو، ہے نا؟ ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. یہ ہے. تو آیت ہوتی ہے نشانی، ہے نا؟ نشانی. دنیا ساری نشانی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی خالق ہے. دنیا ساری نشانی ہے خالق کی. اچھا، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یا یہاں ٹھہرنا چاہیے انسان کو. اور یہ جو 5 ہے نا، یہ 5 جیسا ہوتا ہے، کہیں پہ لکھا ہوتا ہے، یہ مثل آیت کے حکم کے، یعنی کہ سیم یہاں پہ بھی رکنا ہوتا ہے. جیسے آیت ہوتی ہے نا، حکم وہاں پہ سیم ہوتا ہے، دونوں جگہ پہ رولنگ سیم ہے، پاز دینا ہے سیدھے ہی انسان کو. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ یاد رکھیے اچھے سے. میں آپ کو یہاں سے بول رہا ہوں، اس کو میں ریڈ سے کرتا ہوں مارک تاکہ آپ کو یاد رہے گا یہ چیز. ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں وقف لازم، جہاں پہ لازمی ہوتا ہے، مینڈیٹری ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، نیسیسری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے. رکنا، پوز دینا. اگر آپ وہاں نہیں رکیں گے نا تو مطلب چینج ہو سکتا ہے. یہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے. اس پر ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ رکنا ہی ہوتا ہے نا. بہت جگہ پہ میم ایسے لکھا ہوتا ہے، پھر لکھا ہوتا ہے سائڈ میں پیج پہ قرآن کو وقف لازم. سر میں آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے اچھے سے. تو انٹرنیٹ، ایک منٹ، مجھے کیا ہو گیا نیٹ کو؟ کیا مائک کو مسئلہ ہو گیا کچھ؟ یہ نا آواز کٹ رہی ہے آپ کو مائک سے؟ اچھا، باقی کریے آواز صاف کی نہیں؟ پھر مجھے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ نیٹ کو ریفریش کرنا پڑے گا. اچھا بتائیے، آواز آ رہی ہے صاف؟ ہرے کو نہیں آ رہی ہے صاف؟ باقی کو تو آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کچھ کو آواز آ رہی، کچھ کو نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے، ہاں اب آ رہی ہے. مجھے ایسی نیند آ رہی ہے اس ٹائم پہ. اچھا، تو یہ ہو گیا. یہ ابے تو
तो बोलते हैं वक्फ़े मुतलक, क्या बोलते हैं वक्फ़े मुतलक, यानी कि एब्सोल्यूट पॉज यहाँ पे देना होता है इंसान को। मतलब मैं बोल रहा हूँ लिटरल टर्म्स में इसका मतलब की अलामत है, इस पे ठहरना चाहिए इंसान को। इंसान स्पाइसी किस रुकन आज जाए, इंसान स्पाइसी किस रुकन रुकन आज जाए, चाहिए इंसान के वो रुक जाएगा इस टाइम पे, ठीक है, जहाँ तो लिखा होता है ना, यहाँ पे रुकना चाहिए इंसान को। वक्फ़े मुतलक बोलते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट पॉज, ठीक है। मुतलक बोलते हैं जो होगा ये एब्सोल्यूट, और मुक़य्यद बोलते हैं जो होगा क्या, जो एब्सोल्यूट नहीं होगा, जो होगा कन्फाइंड, ठीक है, या जो रिलेटिव होगा। बोलते हैं ना मुतलक तौर पे ये चीज़ हराम है, एब्सोल्यूट टर्म्स में चीज़ हराम है, वैसे बोलते हैं ना, मुतलक तौर पे मुक़य्यद, ये पढ़ते हैं उसूल फ़िक़्ह में ये सब टर्म्स। जीम वक्फ़े जायज़ की अलामत है। जीम का मतलब होता है वक्फ़े जायज़, जहाँ पे जायज़ है रुकना, ठीक है, यहाँ पे ठहरना बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जायज़ है रुकना, तो ठहरना बेहतर होता है। यहाँ पे जहाँ पे जीम होता है वहाँ पे ठहरना बेहतर होता है। आपको याद ही रहेंगे सारे, तो मैंने कहा ना आपको ये सारा मुश्किल याद करना, आप बस रखिए याद तो और मीम, मीम के टाइम पे वक्फ़े लाजिम, तो के टाइम पे ठहरना चाहिए। बाकी मर्जी मर्जी होती है आमतौर पे, आप देखिए खुद ही खुद ही, देखिए जा, यहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई है, ठीक है। साथ, यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहरना चाहिए, ठहरा जाए तो रुखसत है रुखसत। कौफ, यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं है ना, वही सब कुछ। काफ, इसका मतलब है कि पिछली आयत में जो कुछ जो अलामत आ चुकी है वही यहाँ पर भी है। शायद मुझे लगता है का, पता है क्या होता है का अरबी ज़बान के अंदर ना, का बोलते हैं जस्ट लाइक, ठीक है, जस्ट लाइक, एज इफ, या जस्ट लाइक, जानते बोलते हैं ना कश्मीरी में, जानते शी युत नफर, एज इफ जानते मेरे साथ ये चीज़, एज इफ, है ना, जस्ट, जस्ट लाइक, या एज इफ। इसका मतलब है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है ना, वही यहाँ पर भी है, यानी कि पिछली आयत में जो अलामत आई थी ना उसके ऊपर, तो वही यहाँ पर भी है, यानी कि सेम है। क्या हो गया, सेम, सेम एज दिस, एज प्रीवियस वन। और मा जब कुरान में आ जाता है तो मतलब क्या होता है, ये मुआनिका की अलामत है। शायद मुआनिका किसको बोलते हैं, मुआनिका बोलते हैं शायद नालमुद करने को, हक करने को, शायद, है ना, क्योंकि उन बोलते हैं गर्दन को अरबी में, हक मतलब होता है गर्दन गर्दन मिलाना, जितना मुझे लग रहा है। मैं देखूंगा फिर भी। मुआनिका वैसे मुझे लगता है, हाँ मुआनिका बोलते हैं ना, किसको पता है, मुआनिका। मैं कभी नहीं होता कॉन्फिडेंट अपने बारे में, वरना मुझे पता होती है मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ। मुआनिका का मतलब क्या होता है, मुआनिका का हाँ हगिंग, है ना, हगिंग क्या, एम्ब्रेसिंग, टू होल्डिंग समवन क्लोज एज अ साइन ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और लॉन्गिंग, ठीक है। तो मुआनिका मतलब होता है क्या, हक करना, ठीक है, हक करना, क्योंकि उन बोलते गर्दन को, ठीक है। ये मुआनिका की अलामत है। दो जगह कौन, ये मा और मा के बाद ये तीन डॉट्स और ये तीन डॉट्स, ठीक है। नून कुतनी का चैप्टर, नून कुतनी क्या होता है, कुछ नहीं पढ़ा था, नून कुतनी की अलामत है, मुझे भूल गया, हाथ ही नहीं आ रहा है कुछ। मैं कहा ना मैं बहुत वीक हूँ तजवीद में, तजवीद मैंने पढ़ी ही नहीं है कभी ना किसी उस्ताद के पास, ऐसे पढ़ी है थोड़ी सी ना बेसिक यहाँ सल्फिया में कुछ, संडे क्लास में, वैसे अच्छे से पढ़ी ही नहीं है मैंने, मैं बहुत कमज़ोर हूँ इस चीज़ में। मानना पड़ता है इंसान को। अच्छा। दो जगह तीन तीन नुक्ते लिखे होते हैं, उनमें से एक जगह ठहरे और एक जगह मिलाकर पढ़े। अगर ये होंगे तीन नुक्ते और तीन नुक्ते, एक जगह पे ठहर रहे हैं और एक जगह पे मिला के पढ़ना है, वहाँ पे नहीं ठहरना है। अगर मा के बाद ऐसे ये तीन डॉट्स होंगे, वहाँ पे ऐसे करना होता है। इसको बोलते हैं मुआनिके की अलामत, दो जगह तीन तीन नुक्ते लिखे होते हैं, इनमें से एक जगह ठहरे और एक जगह मिलाकर पढ़े, तो ये होता है ऐसे। ये बोले आई एम ऑल्सो वीक इन तजवीद, वरना इन्हें पढ़ा है बहुत ज़्यादा तजवीद, मतलब इनको हो गया साल पढ़ते पढ़ते। अच्छी बात है, इंसान को बोलना चाहिए हमेशा मुझे कुछ नहीं आता है, हमेशा। बोलते हैं ना मोर नॉलेज ब्रिंग्स मोर ह्यूमिलिटी, जितनी आपके पास नॉलेज होगी उतने आप होगे हम बोला बुलाता होगा मुझे कुछ पता नहीं है, जितना बुलाता होगा मुझे सब पता है उतना कुछ नहीं पता होती है। ये सच बात है, और ये अल्लाह की प्रून बात है। मोर नॉलेज ब्रिंग्स मोर, अपने मैं नहीं बोलता मुझे बहुत नॉलेज इसलिए हम्बल बन गया, नहीं मुझे सच में नॉलेज नहीं है। मैं बस इस तरह का होता है, क्योंकि ऐसा इंसान सीख जाता है और चीज़ें भी, क्योंकि वो रहता है ना अपना आप खुला, मुझे और सीखना है, मुझे और सीख, वो कभी नहीं बोलता है मैं हो गया फिल बस, टंकी बंद हो गई मेरी। बोलता है नहीं मुझे और सीखना है और सीखना है, इसलिए वो बहुत सीख जाता है ऐसा इंसान जो बोलता है क्या, मुझे कुछ नहीं आता है, जो बोलता है मुझे सब कुछ आता है, वो कुछ सीखता ही नहीं है, क्योंकि वो बोलता है मुझे हो गई अंदर टंकी फुल। तो ये होता है।
اور ہے نا قرآن کی آیت وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے وہ جاننے والا ہوتا ہے. اگر مجھے کچھ چیزیں آتی ہے، کچھ چیزیں، کسی کو مجھے زیادہ چیزیں آتی ہے کچھ کسی اور فیلڈ میں، تو مجھے یہ رکھنا ہے ذہن میں یاد کہ کیا بولتا ہے قرآن کی آیت، فی کل ذی علم کیا ہے، وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے پہ جاننے والا ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سازش کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اسی بات پہ کہ اس نے کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ مجھے بہت نالج ہے، اس ٹائم میں دنیا میں مجھے زیادہ نالجبل کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں بھیجا پھر خضر کے پاس علیہ السلام، تاکہ وہ دیکھے کہ ایسا علم بھی ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہے. تو اصل میں وہاں پہ وہی والی آیت انسان پڑھتے ہیں، اس میں کنٹیکس میں کیا، وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے پہ جاننے والا ہوتا ہے. ہاں سورہ کہف میں آ گیا نا وہ، آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے سکھایا تھا خضر علیہ السلام کو اپنی اور سے علم، اس کو بولتے علم لدنی، کیا بولتے، علم لدنی، اللہ کی طرف سے علم، الہامی علم نا، الہامی علم. اب جو ہے نا گالی صوفین وہ نکالتے ہیں یہاں سے ہی مسئلہ، وہ پتہ ہے وہ کیا بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ وسا بزرگ جو سن زیادہ ہور نبی اس کھت، کیونکہ یہاں پہ نبی ہی سیکھ رہا ہے بزرگ سے، کیونکہ وہ بزرگ تھے، وہ کوئی نبی نہیں تھے. کون، خضر علیہ السلام. لیکن وہ اپنے بعض عقائد یہاں سے ثابت کرتے ہیں. مسئلہ پتہ کیا ہے، مسئلہ ہے کہ اس پہ کتاب لکھی ہے ایک عالم نے، ایک کتاب لکھی ہے ایک عالم نے نا، اس کا نام ہے حقیقت خضر. وہ آپ پڑھ سکتے ہیں والی کتاب. مطلب اس میں بہت اختلاف ہے کہ وہ پیغمبر تھے کہ وہ یہ تھے، مطلب وہ بزرگ تھے، ولی بولیں گے، ولی اللہ تعالیٰ کے تھے. تو صحیح بات ہے کہ وہ پیغمبر ہی تھے. جیسے ابن کثیر نے، اگر آپ پڑھیں گے نا ابن کثیر میں تفسیر السعدی میں پڑھیں گے، ابن کثیر میں پڑھیں گے، وہاں پہ یہ لکھا ہے آتیناہ رحمۃ من عندنا ای نبوہ، وہ رحمت سے مراد ہے نبوت، یعنی کہ رب نے اس کو عطا کی اپنی اور سے نبوت. کس کو، خضر علیہ السلام کو. وہاں رحمت سے مراد نبوت ہے. ان کو ان کے عقائد کو فالس پروو کرنے کے لیے یہی ایسے بولتے ہیں پھر. ویسے میں نے کہا نا آپ کو، ایسے ابن کثیر نے بھی لکھا ہے اس کے بارے میں کہ وہاں مراد کیا ہے، نبوت. تو صحیح رائے یہی ہے کہ وہ پیغمبر ہی تھے. کون، خضر علیہ السلام. کوئی بولتے ہیں نا انہیں آب حیات پیا ہے ابھی وہ زندہ ہے، وہ سب چیزیں بکواس ہے، وہ کوئی ثابت ہے ہی نہیں، وہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اچھا، اب کیا ہے قف، قف کیا ہوتا ہے، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں. قف، ہاں، یہاں پہ ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. سب کبھی ان میں سے دو سائنس ایک ساتھ بھی آتی ہے، کسی کو کسی پہ ترجیح دینی ہے. اچھا ہاں، کبھی دو سائنس آتی ہے ایک ساتھ ہی، پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. اور مجھے پتہ ہے جو یہ مدحت، ان کا نام کچھ ہے نا مدحت، پتہ نہیں ہے مجھے، واللہ اعلم. سعد لام اور ایسے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، انسان کو ملا کر یہاں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ بول رہے کہ مطلب کبھی کہتی ہے دو سائنس ہے ایک ساتھ، مطلب کیا ہوتا ہے، اچھا اوپر والے کو ترجیح دینی ہوتی ہے، ہاں. اچھا ٹھیک ٹھیک. میں نے کوئی کہیں پہ آیت لکھی ہے، وہاں پہ جیم بھی لکھا ہے ساتھ میں اور تو بھی لکھا ہے ساتھ میں. اب دیں گے پریفرنس کس کو ہم، جو اوپر ہوگا، ہاں؟ وہی بول رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، جو اوپر ہوگا. لام الف کیا ہوتا ہے، یہ علامت کہیں، ہاں ہاں جہاں اوپر ہوتا ہے نا، دیکھیے انہیں مجھے بولا، انہیں مجھے جواب دیا، اگر یہاں پہ جیم لکھا ہے، یہاں پہ تو لکھا ہے، آپ دیں گے تو کو پریفرنس جو اوپر ہوگا، ٹھیک ہے، ایسے کریں گے آپ. جو اوپر ہوگا اسے آپ کیا دیں گے، پریفرنس. تو یہ ہو گیا ایسے. ہم، اس کے بعد دیکھیے، اب لام الف کیا ہوتا ہے، لا ہو گیا نو، ہے نا، لا ہو گیا نو. یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے، ٹھہرنا جائز ہے یہاں پہ. اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے. اگر یہ ہوگی نا آیت کے اوپر لا لکھا ہوگا، آیت کے اوپر، تو وہاں پہ ٹھہرنا جائز ہے. اگر عبارت کے درمیان میں ہوگی، لا لکھا ہوگا ایسی عبارت کے درمیان میں، تو لا مت ہو گیا مت رک جاؤ، لا، ٹھیک ہے، لا تقف مت رک جاؤ، چلو آگے. لا ہو گیا مت، نہیں، تو وہاں پہ ٹھہرنا جائز نہیں ہوتا ہے اس ٹائم پہ. اچھا ایک منٹ، کہاں پوچھے.
سین یا سکتا کیا ہوتا ہے؟ یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. تھوڑی دیر یہاں پہ آواز بند کریے نا، وہاں پہ جیسے قرآن میں آ گیا ہے كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. دیکھیے كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ایسے ٹھیک ہے. تو یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آواز تو بند کرنی ہے، مطلب کچھ نہیں بولنا ہے منہ سے، لیکن سانس توڑنی نہیں ہے، سانس لینی نہیں ہے مطلب اس ٹائم پہ ایسے. كلا بل ران على قلوبهم ایسے ہی. اب وقفہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں سکتا سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے، مطلب بڑا سا سکتا کرنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، آواز بند کرنی ہے بہت ٹائم تک، لیکن سانس توڑنی نہیں ہے، سیم ایسے ہی. کیا ہدایت میں جہاں کہیں علامت صاد لام زا قاف ہو تو وہاں پہ ہاں دیکھیے، اب جو سوال کا تھا نا، جواب یہاں بھی اس کا ہے. دیکھیے اگر کہیں پہ قاف بھی لکھا ہے، زا بھی لکھا ہے، صاد لام بھی لکھا ہے. صاد لام مطلب کیا ہوگا؟ جوڑنا ہے کچھ، ہے نا شاید. ہاں یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ سیرت ان بولتے ہیں کہ اس کو جوڑنے کو بولتے ہیں، سلا رحمی کرو، سلا رحمی. اور ہوتا ہے سلا رحمی کیا ہوتا ہے لٹرل ٹرمز میں؟ رحم کس کو بولتے ہیں؟ ووم کو، ہے نا. سلا کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا، مطلب رحمی رشتے کو جوڑنا، ہمارے رشتے میں یہ کرنا، رشتہ جوڑنا، توڑنا نہیں. سکتا سکتے وجوبی ہو سکتے جوازی، پتہ نہیں کیا اچھا. اب دیکھیے یہاں پہ کیا مسئلہ ہے. اگر یہاں پہ سواد لام بھی لکھا ہے، زال بھی لکھا ہے اور قاف بھی لکھا ہے، تو اوپر والی عمل بہتر ہے. جو اوپر ہوگا نا سواد لام، وہی کرنا ہے، بہتر وہی ہے. ترجیح دینی ہے، اس کو پریفرنس دینی ہے اوپر والے کو ہی. آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو تختی نمبر 17 کے موافق سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑے. اچھا میں ختم ہو گیا یہ سارا، آپ کیا اس میں بچ گیا؟ بس پڑھنا ہی ہے. اجزاء قواعد، اعادہ عباد، ابتدا، اعادہ، اچھا لوٹنا، ابتدا اسٹارٹ کرنا، پتہ ہی نہیں. اچھا اب یہاں سے پڑھیں گے آپ ہی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ ختم ہونے والا ہے. تو یہ سارا کوئی پڑھنا ہے یہاں تک. شاباش پڑھیے آپ، جو پڑھ سکتا ہے یہاں سے. میں کھولتا ہوں میوٹ ان کے لیے. شاباش پڑھیے جو پڑھ سکتا ہے. اپنی مرضی ہے پڑھنے کی، کوئی فورس نہیں ہے کسی کو. پڑھیے، پڑھیے شاباش. کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے؟ پڑھیے شاباش، پڑھیے. میں نے کھولنا شاید، اچھا میوٹ میں نے کھولا ہی نہیں ہے. ہاں اب میں نے کھولا میوٹ. شاباش پڑھ سکتا ہے کوئی؟ میں یہاں سے بولوں گا پڑھنے کے لیے. آ، کون پڑھیں گے آپ؟ کون پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا عادل یعقوب صاحب ہی پڑھیں گے. یار دن کو ہی بولتا ہوں پڑھنے کے لیے. اچھا پڑھے یہاں سے، پڑھے آپ. ایسے میوٹ نہیں کھل رہا ہے؟ میں سے میوٹ کھولا شاید. ہاں آپ کھل جائے، پڑھے آپ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اجزائے قواعد، ہاں پڑھیے. جزاء جزاء ہاں جزاء یہ نا وہ والی مد، اس کو کھینچنا ہے بہت، اس کو یہ نا مد متصل، یہاں کھینچنا ہے انسان کو 5 منٹ کے برابر. جزاء ہاں بالکل. ہوں اس کے بعد حدائق ہاں نکالنا نا یہاں سے، حواس حلق سے، سینٹر آف تھراٹ سے. جزاء حدائق، ایقا پڑھیے آپ ایسے ہی. حدائق ایقا، ایقا. ایقا اس کے بعد ملائکۃ
हाँ मलाइकतु, हाँ बिल्कुल, उसके बाद أولئك शाबाश। हाँ उसके बाद إنا أعطيناك الكوثر. हाँ ठीक पढ़ा, बस यहाँ पे आपको पढ़ना है ये तो पढ़ना आपको सही से, देखिए إنا أعطيناك الكوثر، देखिए إنا أعطيناك الكوثر. बढ़िया भाई. إنا أعطيناك الكوثر. قال नहीं, देखिए إنا أعطيناك الكوثر, كالكوثر. اوكي سر. كالكوثر. كالكوثر. हम्म. إنا أعطيناك الكوثر. अच्छा उसके बाद ये वाला पढ़िए. अच्छा आप पढ़िए, आप ये वाला एंड का तो इतना पढ़िए आप आज. शाबाश. وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر, ऐसे पढ़ना है. शाबाश. अच्छा अब पढ़ेंगे कोई और जो पढ़ सकते हैं, शाबाश पढ़े यहाँ से. कोई पढ़ सकता है और. उस्ताद उस मैं पढ़ूंगा. हाँ पढ़िए आप. الذين هم يراءون تنزل الملائكة والروح एक मिनट एक मिनट, فيها. देखिए मुजफ्फर साहब, देखिए मसला क्या है. मसला है कि जनाब. यहाँ पे यहाँ पढ़ना है रॉ को मोटी आवाज़, जैसे الذين هم يراءون, يراءون नहीं يراءون, يراءون يراءون, पढ़िए मैं सुनूंगा. الذين هم يراءون हाँ शाबाश, हो गया ठीक. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ऐसे تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر, ऐसे पढ़ना है. تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. हाँ ऐसे पढ़ना है. अच्छा कोई और पढ़ सकता है यहाँ से, शाबाश कोई और जो पढ़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, शाबाश. वरना मैं फिर यहाँ से नाम लूंगा फिर. सब खुद ही पढ़िए. ओएस अहमद 433. السلام हाँ आप علیکم पढ़े. वालेकुम सलाम. سر یتھ حظ چھِ آواز رُکان بہٕ کَرٕ توتہِ بسم الله आप الرحمن पढ़े الرحيم. हम्म. سلام هي حتى مطلع الفجر. هي مطلع الفجر, مطلع مط- مط- هي مطلع. حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى وجهها وجهها وتجا شو. سلام هي حتى مطلع الفجر. بلو. سلام هي حتى مطلع الفجر.
مطلع الفجر سلام. همزة شباش. بڑی چیز ہے. همزة لمزة همزة لمزة. همزة لمزة همزة. الذي الذي اهدنا الصراط المستقيم همزة لمزة ذاتن الذي. ٹھیک ہے. بچو اگر دیکھیے اگر میں پڑھوں گا نا ایسے مجھے بولا اردو میں بھول جاتا ہوں. اگر میں پڑھوں گا نا ایسے همزة لمزة تو مجھے ایسے ہی پڑھنا ہے. لیکن اگر میں جوڑ رہا ہوں اس کو ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده تو مجھے ایسے پڑھنا ہے. آپ بولیں گے ایسا کیسے ہوتا ہے نون کہاں سے آتا ہے. وہ دیکھنا ہے کیسے دیکھیے کیسے مسئلہ ہوتا ہے جیسا مجھے شاید سمجھ آ رہا ہے ایسے ہوتا ہوگا یہ. دیکھیے ويل لكل همزة لمزة ہے نا لمزة تین آئے گا یہاں پہ. یہ اس کا نعت ہے نا یہ دو زیر والا تین لکھتے ہیں ایسے ہے نا تین تارون سے تین لکھتے ہیں ایسے. اب کیا الذی ہے ایسے دیکھیے ہم دیکھیں گے یہاں پہ صاف صاف دیکھیں گے بورڈ پہ صاف صاف الذي تھوڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. دیکھیے آپ بولے نہیں نون کہاں سے آ گیا سوچ رہے ہیں انسان کا نون آیا تو آیا کہاں سے. میں پڑھا تھا عربی میں ہی ہے مجھے نہیں پتہ ہے تجوید میں کیسے پڑھتے. دیکھیے ویل لکل ہمزۃ لمزہ دیکھیے لمزہ لمزہ تین لکھوں گا میں فار ایگزامپل یہاں پہ تو تین لکھتے ہیں ایسے. اب کیا الذی تین اب کیا الذی ٹھیک ہے. دیکھیے ہے نا تین اور الذی. اب یہاں پہ ہوتا ہے التقاء الساکنین یہاں پہ دو سکون ہوتی ہے میٹ الذی نا اصلی ایسے دیکھیے ذی ہے نا کھولیں گے اس کو ہے نا الذی ایسے اور تین لکھیں گے ایسے فار ایگزامپل. اب کیا ہوگا التقاء الساکنین میٹنگ آف ٹو سکونز یا میٹنگ آف ٹو واول لیس لیٹرز دو ساکن مل گئے نون ساکن اور لام ساکن. اب یہاں آتی ہے کسرہ جوڑنے کے لیے اس کو ایسے ویل لکل ہمزۃ الذی. سمجھے آپ. اگر سمجھ نہیں آ گیا ہوگا تھوڑا سمجھ آ گیا کہ نہیں میں لکھوں گا پھر نہیں سے پھر یہ چیز. ایک منٹ تھوڑا صاف صاف لینا پڑتا ہے انسان کو کیونکہ یہ بولنا پڑتا ہے آہستہ آہستہ ایسی چیزیں یاد نہیں رہتی ہے. میں بولوں گا آہستہ آہستہ. دیکھیں ویل لکل ہمزۃ تل لمزتن اسی وہاں پہ دو زیریں آتی ہے تو ہم لکھیں گے لمزتن لمزتن تھا نا ایسے ہم لکھیں گے کھول کھول کے اب تن. اب کیا الذی ہم کھولیں گے اس کو بھی ال اور لا پھر ذی. اب نہیں یہ دیکھیے تن پہ کیا ہے سکون پڑھ سکتے ہیں. اب کیا جوڑیں گے اس کو جوڑنے کے لیے ہوتے التقاء و ساکنین دو سکون ہوتی ہے میٹ نون ساکن اور لام ساکن کیا جڑ گیا تو یہاں کسر آ جاتی ہے جوڑنے کے لیے. ویل لکل ہمزۃ الذی جمع مالا وعددہ. اب سمجھ آ گیا ہوگا نا یہ چیز. ویسے ہی ہم یہاں پہ دیکھ رہے تھے یہ والا چیز بھی. ہاں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ والا چیز. لینگویج بچے 4 منٹ 20 سیکنڈ بچ گئے اس کو میٹنگ کو. تو ہمزۃ لمزۃ الذی ٹھیک ہے ہمزۃ لمزۃ الذی. ایسے اہدنا ٹھیک ہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اچھا کوئی پڑھ سکتا ہے اور شاباش کوئی پڑھ سکتا ہے شاباش کوئی پڑھ سکتا ہے کوئی نہیں پڑھ سکتا آپ. ہاں پڑھیے آپ یہاں سے یہاں تک پڑھیے آپ. لا تحمل رزقها الله يرزقها والعجر ہم؟ اللہ یرزقها ولا اجر. ہاں بالکل. اچھا پڑھیے آپ اور یہاں تک شاباش. کہاں تک اچھا اچھا ایسے پڑھیں دیکھیے ولا اجر ہاں ولا اجر الآخرة اکبر. یہ کون سا ہے میم وقف لازم نیسسری پاز
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. پڑھیے آپ آگے، شاباش. لو كانوا يعلمون لو كانوا فذك دیکھیے لو كانوا يعلمون يعلمون، ہم غلطی کرتے ہیں اس میں، لگتا ہے ٹھیک ہے اب تو آپ ٹھیک بولتے ہیں لیکن تھوڑا سی اس میں غلطی ہوتی ہے. دیکھیے لو كانوا يعلمون، يعلمون يعلمون نہیں، وہ گیا کل کر رہا نہیں. لو كانوا يعلمون جیسے وہ ہے تبت يدا أبي لهب وتب، ہے نا ایسے. ما ہم پڑھتے ہیں ایسے ما أغنى عنه ماله وما كسب، ورنہ ایسے پڑھنا ہے ما أغنى، ما أغنى، ما أغنى. ہم پڑھتے ہیں ایسے ما أغنى عنهم، ایسے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے. ایسے یہاں پہ لو كانوا يعلمون، ایسے یہاں پہ پڑھنا ہے. لو كانوا يعلمون ما تدري سكون وذكر فذكر. إنما أنت مذكر. قاف اور فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے رک جانا ہوتا ہے یہاں پہ نا. قاف اور فا کا مطلب رکنا ہوتا ہے ہوتا ہے. یہاں پہ ٹھہرا جائے تو حرج نہیں ہے، رک سکتے ہیں یہاں پہ، حرج نہیں ہے. تو ایسے یا تو پڑھیں گے ایسے فذکر انما انت مذکر، یا پڑھیں گے ایسے فذکر انما انت مذکر، ایسے ٹھیک ہے. ایسے ہی اب یہ وقفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ واو قاف فا گول تھا، یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ سطح تو کرنا ہوتا ہے سکتا، لیکن بڑا سطح کرنا ہوتا ہے معنی ایک حساب سے. یہاں پہ سکتے سے زیادہ آواز بند کر کے اور سانس نہ ٹوٹ نہیں پائے. دیکھیے ایسے پڑھیں یہاں پہ لیتمتعوا، سانس توڑنی نہیں ہے. لیتمتعوا فسوف يعلمون. دیکھیے لیتمتعوا فسوف يعلمون. اب دیکھیے یہاں پہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اگر تو یہاں پہ نا اور آیت یہاں تو رکنا ہے نا یہاں پہ اس حساب سے، لیکن سکتا یہاں پہ لکھ رہے ہیں، مطلب کیا ہو گیا ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. سانس چھوڑنی نہیں ہے ہاں، لیکن پاز دینا ہے ایسے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. اچھا دیکھیے ہے نا قیم